جو سروے عوامی رائے کے دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پر سندھ اور سندھی اور بلوچ عوام، ان میں تیزی سے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے۔ وہ صرف وڈیرا شاہی طاقت سے مسلط ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے۔ غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ کل رات نئی کراچی میں 11J میں ایک پھر اندوہناک واقعہ ہوا اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کھلا فائرنگ اور لڑائی جھگڑا، اور اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اور یہ جھگڑا جو پہلے ناظم آباد سے شروع ہوا اب نئی کراچی تک پہنچا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ پارٹیاں کھلے عام اسلحہ لے کر گھوم رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سازش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کم کیا جائے، اور ٹرن آؤٹ کم کر کے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹیاں عوام میں غیر مقبول ہیں، اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جن کے لیے اب عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، لوگ مسترد کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کیونکہ ایک ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری اور لاشوں کی سیاست کے نتیجے میں لوگوں کو الیکشن کے عمل سے دور رکھ کر ہی مینیپولیشن چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں۔ عوام اس سازش کو مسترد کریں، خوف کے بت توڑیں، اور 8 فروری کو بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالیں۔ جماعت اسلامی ایک پرامن مہم چلا رہی ہے، جمہوری طریقے سے لوگوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ عوام کا بہت زبردست رسپانس ہے، اور عوامی رائے کے سروے ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں مجموعی طور پر جماعت اسلامی کے حق میں ہے۔ اور میں کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اس وقت عوامی اوپینین میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے، سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آ چکی ہے۔ یہ سائنٹیفک سروے ہیں غیر جانبدار حلقوں کے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی محنت اور عوام کا رسپانس یہ مل کر ایک بڑی تحریک بن رہا ہے۔ اور جس طرح بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، انشاءاللہ ٹرن آؤٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، کارکن محنت کریں اور عوام بھی رسپانس دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے کہیں بڑی کامیابی جماعت اسلامی حاصل کرے گی۔ اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر سے ان بلاک بہت بڑی تعداد میں سیٹیں جیتے گی انشاءاللہ۔ شہر کے پاس بہت بڑی قوت ہے، اور وہ ووٹ کی قوت ہے۔ جو حال ہمارا گزشتہ 15 سال لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے، اور 35 سال سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ حکومت میں شامل رہے ہیں، ان 15 سالوں میں بھی 8-9 سال ایم کیو ایم مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی ہے۔ یہ ہمیشہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، الیکشن کے وقت قتل و غارت گری کرتے ہیں، لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، اور پھر مفادات کی خاطر قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور ان پارٹیوں کا عوام میں کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسرے طریقوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، اور جب ان بلاک جماعت اسلامی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں ہوں گی تو پھر جماعت اسلامی حکومت کرے گی۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کو، کراچی کے عوام کو بالخصوص، صوبہ سندھ کے عوام کو، کہ جماعت اسلامی یہ انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہی۔ جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نہیں بنے گی تو نہیں چلے گی۔ ہمارا ایجنڈا ہوگا، ہم ایجنڈے کے مطابق حکومت کریں گے، حکومت میں شامل ہوں گے، اور وہ ایجنڈا ہماری ذات کا نہیں ہوگا۔ ہمیں مراحت نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ایم این اے ایم پی اے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے، ہم نے کراچی کا منشور پیش کیا ہے۔ اس منشور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کراچی ٹیکس دیتا ہے اور پورا ملک چلتا ہے، اور کراچی کے ٹیکسوں سے ساری اسکیمیں چلتی ہیں، تو جب پنجاب میں کراچی کے ٹیکسوں کے ایک معقول ترین رقم سے ہیلتھ کارڈ چل سکتا ہے، جب کے پی میں کراچی کے ٹیکسوں کی ایک معقول رقم سے ہیلتھ کارڈ اسکیم چل سکتی ہے، تو کراچی والوں بلکہ صوبہ سندھ والوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟
ہم انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ سندھ کے عوام کو دیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح 312 ارب روپے کا جو تعلیمی بجٹ صرف صوبہ سندھ کا ہے، اس میں سے اگر گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسکول اور کرپشن کو منیمائز کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہم پوری آئی ٹی ایجوکیشن فری کر سکتے ہیں، اور ہم فری کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، تعلیمی بجٹ کو تعلیم پر لگانا ہے، ہیلتھ کارڈ کا اجرا، اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس شہر میں 4 میٹرو ٹرینز 4 مختلف کوریڈور میں، اور امیجیٹ 2-3 سال کے عرصے میں 5000 بڑی بسیں۔ اس کے ایک پیکیج کے ساتھ پورا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کراچی میں جب ہوگا تو اس کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ریزالو ہوگا۔ ہم چنگچی فری ٹرانسپورٹ اور عزت والی ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے کہ ہم K4 منصوبے کی امیجیٹ تکمیل چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ 19 سال سے یہ چاروں پارٹیاں جو حکومت میں ہیں یہ کھیل رہی ہیں کراچی کے عوام سے، اور جھوٹ بولتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے ایلوکیٹ کر دیے، لیکن جب سالانہ بجٹ ہوتا ہے تو PSDP میں پیسے نہیں رکھے جاتے۔ انشاءاللہ یہ K4 جس طرح K3 نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا، K4 بھی جماعت اسلامی مکمل کرے گی۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ایجنڈے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے مخالفین کو مدد بھی ملتی ہے ان مافیات سے کہ جو عوام دشمن ایجنڈا رکھتے ہیں۔ مثلاً کہ الیکٹرک، ہم اس کے 20 سالہ لائسنس کو چیلنج بھی کریں گے، کینسل بھی کریں گے، ان کا فارنزک آڈٹ بھی کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے کہ اب اس کے الیکٹرک مافیا کو شہر پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اس کی مونوپولی ٹوٹنی چاہیے، اور زیادہ کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ سندھ جب 71% گیس پروڈیوس کرتا ہے تو آئین کی آرٹیکل 158 کے مطابق ترجیحات میں سندھ کا حصہ ٹاپ پر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری انڈسٹری چلے، ہمارے ریزیڈنشل ایریاز چلیں۔ ہمارا ایجنڈا بالکل واضح طور پر خواتین امپاورمنٹ کا ایجنڈا ہے، ان کو ہیرسمنٹ سے نجات دلانے کا میکینزم، ورکنگ ویمن کو ملازمت کے باقاعدہ حقوق، ان کی منیمم ویج کا خیال رکھنا، اور ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ، جو اس پورے چاروں پارٹیوں نے مل کر مسلط کر کے غریب لوگوں کے اوپر یہ بدسلوکی کی ہوئی ہے۔ ہم گھریلو خواتین اور گھریلو صنعتوں کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک میکینزم اور ایجنڈا رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاٹیج انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس میں ہماری ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کلین پاکستان اور گرین پاکستان، ہم کلین کراچی اور گرین کراچی، کلین سندھ اور گرین سندھ چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا پولوشن کا معاملہ ہے، انوائرمنٹل جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں حکومت کی جو ادارے ہیں ان کی ناکامی اور کرپشن ہے۔ ہم یہ ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کرنے کا پورا پلان رکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس سے ہمارے پانی کا بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ انڈسٹریل ویسٹ ری یوز ہو سکے گا 70-80% تک پہلے مرحلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی کم ہوگی۔ جب یہ کوریڈور لائٹ ریل سسٹم سے چلیں گے، میٹرو ٹرینز چلیں گی، تو خود بخود جو ڈیزل اور پیٹرول کے نتیجے میں فیول کنزمپشن کے نتیجے میں پولوشن ہوتی ہے وہ کم ہوگی۔ یہ جو بوٹل نیکس بنی ہوئی ہیں، ان بوٹل نیکس پہ جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پولوشن پھیلتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، قوم کا وقت برباد ہوتا ہے، مین آورز تباہ ہوتے ہیں، جو صلاحیت ہوتی ہے، جو آدمی کے اندر پروڈکٹیوٹی کی اور انرجی ہوتی ہے، وہ ساری ٹریفک کے ازدحام میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری قوم کی جو انرجی اور پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بھی بچائیں گے، اور جو پاکستان میں اس کے نتیجے میں پیٹرول کی امپورٹ میں جو کمی ہوگی اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے پر جو چلے گا وہ حکومت کرے گا، اور ورنہ وہ نہیں کر سکے گا۔ جماعت اسلامی بلاک ووٹ لینے جا رہی ہے، اور مجھے تو یہ قرائن بھی مل رہے ہیں کہ اب یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے جماعت اسلامی کی مقبولیت، یہ ٹریول کر رہی ہے، حیدرآباد جا رہی ہے، اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم نے جو سروے عوامی رائے کے دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پر سندھ اور سندھی اور بلوچ عوام، ان میں تیزی سے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے۔ وہ صرف وڈیرا شاہی طاقت سے مسلط ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے۔ غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں۔
کچھ وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ بھتاری نظام، یہ جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی نظام بھی انشاءاللہ خود سندھ کے عوام اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ اس نے شہری اور دیہی دونوں وڈیروں کو بے نقاب کیا ہے۔